بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف مرکبات کے متعلق۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ حروف مرکبات کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حروف جو ہے وہ حرف کی جمع ہے اور مرکبات جو ہے وہ مرکب کی جمع ہے۔ آنے والا جو سبق ہے اس میں چونکہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ بہت سے حروف ہیں، تو اس لیے حرف کی بجائے یہاں پر حروف لکھا۔ یہاں پر بھی حروف موجود ہے کیونکہ وہ بہت سے جو ہے نا حروف موجود ہیں۔ اگر ایک حرف ہوتا تو ہم حرف لکھتے، لیکن چونکہ حروف کثیر ہیں اس لیے حروف لکھا، حرف کی جمع حروف لائے۔ اور مرکبات یہ مرکب کی جمع ہے۔ مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زائد حروف کا ملنا۔ اکیلا جو حرف ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ مفرد کی جمع مفردات ہے۔ حروف مفردات والی جو ہے تختی وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سبق میں، الف با تا ثا، تو وہ ہو چکی تختی۔ آج جو ہے حروف مرکبات۔ مرکبات جو ہے مرکب کی جمع ہے۔ مرکب کا معنی کیا ہے؟ دو یا دو سے زائد حروف ملے ہوئے ہونا۔ تو جب دو یا دو سے زائد حروف کسی جگہ پر اکٹھے ہوں، ملے ہوئے ہوں، تو اس کو مرکب کہیں گے۔ جب ایک مرکب ہو تو مرکب کہتے ہیں۔ جب بہت سے مرکبات جمع ہوں تو اس وقت مرکب کا لفظ نہیں لگائیں گے، نہیں لکھیں گے، بلکہ مرکبات کا لفظ لائیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ مرکب ہے، یہ دوسرا مرکب ہے، یہ تیسرا مرکب ہے، اسی طرح آگے آپ دیکھ لیں۔ تو اگر اکیلا مرکب ہوتا تو ہم یہاں اس جگہ مرکب لکھتے، لیکن چونکہ ایک مرکب نہیں، دو نہیں مرکب، بلکہ بہت سے مرکبات جمع ہیں، اس لیے ہم نے حروف مرکبات لکھا۔ یہ دو حروف ملے ہوئے ہیں، دو حروف ہیں، دو ہیں، آخر میں تین حروف بھی ملے ہوئے ہیں، تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک مرکب ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس جگہ پر جو آنے والی تختی ہے اس میں اس طرح کے بہت سے مرکب جو ہے موجود ہے، تو لہٰذا مرکبات کہا، حروف مرکبات، یعنی بہت سے مرکب کی صورت میں لکھے ہوئے حروف، دو یا دو سے زائد ملا کر لکھے ہوئے بہت سے جوڑے، بہت سے مرکب، یعنی یہ مراد بنے گا، یہ مراد بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اکیلا مرکب ہوتا تو ہم مرکب کہتے۔ یہ ایک مرکب نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ مدنی قاعدے میں آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی زیادہ جمع ہیں، تو اس لیے حروف مرکبات کہا۔ تو یہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اکیلا حرف اس لیے نہیں کہا کہ یہ دیکھیں ایک حرف یہاں موجود نہیں ہے بلکہ بہت سے ہیں، اس لیے حروف۔ اور مرکب کیوں نہیں کہا، مرکبات کس لیے کہا؟ تو چونکہ یہاں ایک مرکب نہیں بلکہ بہت سے مرکبات جمع ہیں، اس لیے جمع والا لفظ جو ہے نا استعمال کیا۔ اب دوسری بات، حروف مرکبات کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو حروف مرکبات کی جو پہچان ہے وہ نقطوں کی مدد سے اور شکلوں کی مدد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شکلوں کی مدد سے اور نقطوں کی مدد سے پہچان ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ با کا سرا لکھا ہوا ہے، یہ نون کا سرا لکھا ہوا ہے۔ اب شکلیں تو ایک جیسی ہیں لیکن نقطوں کی وجہ سے فرق پیدا ہو گیا۔ نیچے نقطہ ہو تو با، اوپر نقطہ ہو تو ایک نقطہ ہو تو نون۔ اسی طرح اوپر دو نقطے ہوتے تو ہم تا پڑھ دیتے۔ تو کبھی کبھی شکلوں سے
یہ دیکھیں یہ عین کی شکل ہے تو ہم نے عین پڑھا، یہ ہا کی شکل ہے تو اس کو ہا پڑھا۔ کبھی کبھی شکلوں کی مدد سے ہم پہچان کر سکیں گے، اور کبھی کبھی شکلیں اگر مل جائیں تو ہم نقطوں کی مدد سے پہچان کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مرکبات کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ نقطوں کی مدد سے اور شکلوں کی مدد سے۔ تیسری جو چیز، جب حروف مفردات کو مرکب بناتے ہیں تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ بات جو ہے نا آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے کہ جب حروف مفردات کو مرکب کی شکل دیتے ہیں، یعنی جب علیحدہ علیحدہ حروف کو جو اکیلے کے لکھے ہوئے حروف ہیں جب ان کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں، 2 یا 3 یا 4 حروف جب ایک جگہ پر ملا کر لکھے جاتے ہیں تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو یاد رکھیں ان کا اکثر جو ہے نا سرا لکھا جاتا ہے، شروع والا حصہ، اور دھڑ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، دھڑ جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی مکمل حرف نہیں لکھا جاتا بلکہ سرا لکھا جاتا ہے اور دھڑ جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی شروع والا حصہ لکھا جاتا ہے اور آخر والا جو ہے نا اکثر حصہ وہ ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لام مکمل نہیں لکھا ہوا، با مکمل نہیں لکھا ہوا، نون مکمل نہیں لکھا ہوا، بس تھوڑا سا سرا لکھا اور آگے الف جو ہے اس کو ساتھ ملا دیا۔ اسی طرح عین مکمل نہیں لکھا ہوا، صرف سرا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو ہر جگہ پر تقریباً جو ہے وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں ہر جگہ پر یہ درمیان میں جو حروف ہیں وہ بھی، ہاں آخر والا جو حرف ہوتا ہے وہ مکمل لکھا جاتا ہے، لیکن شروع والا حرف اور درمیان والے حروف سرے لکھے جاتے ہیں اور دھڑ جو ہے نا چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں صاد، یہ مکمل نہیں لکھا ہوا، صرف اس کا سرا شروع والا حصہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی اسی طرح، یہ سین، یہ مکمل نہیں لکھا ہوا، بس سرا لکھا ہوا ہے، دھڑ جو ہے اس کا چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ آنے والے اسباق میں حروف جب جمع ہوتے ہیں تو آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ حرف کون سا ہے، پتہ نہیں چلتا، تو اس نقطوں کی مدد سے اور جو شکلیں ہیں نا ان کا اول والا حصہ، شروع والا حصہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نقطوں اور شکلیں، خصوصاً جو شروع والا حصہ جو ہوتا ہے حروف کا جسے ہم سر کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی مدد سے آپ نے حروف کی پہچان کرنی ہے۔ 4 نمبر کہ حروف مرکبات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مرکبات کو حروف تہجی کی طرح ہی علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ان کے اوپر یہ دیکھیں جو حروف مرکبات ہیں ان کے اوپر کوئی حرکات نہیں لگی ہوئی، تو ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، جس طرح ہم نے حروف مفردات کو پڑھا تھا، اور ان میں کوئی نون ساکن کے قاعدے نہیں چلانے، جاری نہیں کرنے، میم ساکنہ کے قاعدے جاری نہیں کرنے، اس طرح اور اس کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حروف مفردات میں جس طرح پڑھے جاتے تھے اسی طرح یہاں پر پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی الف مدہ والے جو حروف ہیں یہاں پر بھی ان الف مدہ والے حروف کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اور جس طرح حروف تہجی میں ان کو ایک الف کی مقدار دراز کر کے پڑھا تھا، یہاں بھی ایک الف کی مقدار ان کو دراز کر کے پڑھیں گے۔ اور جو مد والے حروف ہیں 15 حروف، ان کو جس طرح ہم نے حروف تہجی میں زیادہ دراز کر کے پڑھا تھا یہاں پر بھی ان کو زیادہ دراز کر کے پڑھیں گے۔ جن حروف کو پر پڑھا تھا یہاں بھی پر پڑھیں گے، جن کو باریک پڑھا تھا حروف تہجی میں یہاں بھی باریک پڑھیں گے، اور جن پر سیٹی کی آواز وہاں تھی یہاں بھی آئے گی، جن پر وہاں قلقلہ تھا یہاں بھی قلقلہ ہوگا، یعنی بالکل اسی طرح، بس جس طرح وہاں پڑھے تھے علیحدہ علیحدہ تو یہاں پر بھی اسی طرح علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مدنی قاعدہ آپ کھولیں تو اس میں سب سے پہلی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ لکھا ہوا الف، لیکن قاعدے میں موجود ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ الف جو ہے نا وہ حروف مرکبات میں لکھنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مرکبات مرکب سے بنا ہے، تو مرکب کہتے ہیں 2 یا 2 سے زائد حروف کا اکٹھا ہونا، تو یہاں پر تو ہے ہی اکیلا حرف صرف الف ہے، تو یہ تو مفرد بنے گا نا، مفرد، تو یہ حروف مفردات میں تو آئے گا نا، الف با تا، وہ علیحدہ علیحدہ حروف لکھے ہوئے اکیلے اکیلے، تو اس میں تو آئے گا، لیکن مرکبات میں جو ہے نا یہ نہیں آ سکتا۔ ہاں جب اس کے ساتھ کوئی اور حرف ملا ہو تو پھر آ سکتا ہے، جیسے آگے آپ دیکھ لیں
ساتھ ایک اور حرف موجود ہے، تو یہاں پر تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مرکب ہو گیا، با اور الف کا مرکب ہے، نون اور الف کا مرکب ہے، تو یہاں پر اکیلا الف لکھا ہوا ہے۔ یہ تو وضاحت کے لیے میں نے نیچے لکھے ہیں نا، یہ اصل میں مدنی قاعدے میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ اکیلا لکھا ہوا ہے تو یہ حروف مرکبات میں جو ہے نا نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ بھی مرکب ہو، یہ بھی مرکب ہو، یہ بھی مرکب ہو، تو تمام جب مرکبات ملیں گے تو اس صورت میں یہ بہت سے مرکب ہوں گے، اس لیے اس کو حروف مرکبات کہا جائے گا۔ تو مفرد اور مرکب مل کر حروف مرکبات نہیں بنتے۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ، یہ دیکھیں نا پورا ایک جو ہے نا، یہ دیکھ لیں آپ، یہ موجود ہے، تو یہ ایک علیحدہ چیز ہوگی، یہ علیحدگی کے لیے یہ ہوتا ہے درمیان میں یہ خط جو کھینچے ہوئے، تو یہ علیحدہ علیحدہ، تو یہ ایک علیحدہ مرکب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اکیلا لکھا ہے مفرد، تو اس کا یہاں پر جو ہے نا آنا ٹھیک نہیں ہے تحقیق کے لحاظ سے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب ہے، یہ بھی مرکب ہے، جب بہت سے مرکب جو ہے ہم اکٹھے مراد لیں گے تو مرکبات بن جائیں گے، تو اب یہ اس میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن چونکہ مدنی قاعدے میں موجود ہے اور پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، تو پڑھنا کس طرح ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح ہم نے حروف تہجی میں پڑھا تھا۔ الف، اس کو الف پڑھنا، الف پڑھنا، الف پڑھنا یہ غلط ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ الف، الف۔ یہ جو دو حروف ہے، یہ مرکب ہے دو حروف کا، تو وہی بات ہے کہ یہ سرا لکھا ہوا ہے، داڑھ چھوڑا ہوا ہے، اور ساتھ الف جو ہے نا آخر وہ مکمل لکھا ہوا ہے۔ تو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح ہم نے حروف تہجی میں پڑھا تھا، لام، اسی طرح مد لگے گی جس طرح وہاں لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مد والے حروف میں سے ہے، لہذا اس کو دراز کر کے پڑھیں گے۔ اور الف جو ہے ان حروف میں سے جن کو دراز نہیں کیا جاتا۔ حروف تہجی میں حروف کی 3 اقسام میں نے سمجھائی تھی آپ کو، انٹرنیٹ پر ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے، میرے چینل پر آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، فیس بک پر بھی موجود ہے۔ تو تین جو ہے نا اقسام کی تھیں حروف تہجی کی۔ 2 حروف وہ تھے جو دراز نہیں ہوتے، ان میں الف اور حمزہ، اور 12 حروف تھے جو ایک الف کی مقدار دراز ہوتے ہیں، الف مدہ والے حروف، وہ علیحدہ لکھے گئے تھے، اور مد والے جو حروف ہیں وہ 15 ہیں اور ان کو علیحدہ لکھا گیا تھا۔ جو یہ 3 اقسام جو ہیں ان حروف تہجی والے جو حروف ہیں جو 29 بنتے ہیں، ان کی 3 جو ہے نا قسمیں کی گئی تھی، وہ آپ نے ذہن میں رکھ کر ان کو پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھیں گے لام الف، یہ مد جو ہے نا اس کی وجہ سے درازگی کریں، اگر آپ نے پڑھا لام الف تو غلط کیا۔ اس طرح یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، تو اب پہلے ہم ان کو دیکھیں گے کہ یہ جو ہے پہلے والا حرف، یہ الف مدہ والے حروف میں سے ہے یا مد والے حروف میں سے ہے یا ان حروف میں سے ہے جن کو دراز نہیں کیا جاتا۔ تو یہ نیچے ہم نے لکھا وضاحت کے ساتھ با الف، تو خود آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، الف موجود ہے، اس سے پہلے زبر موجود ہے، تو یہ تو الف مدہ والا ہے، تو الف مدہ والے حروف 12 جو ہیں ان میں سے ہے، تو لہذا اس کو پڑھیں گے با الف، ایک الف کی مقدار دراز کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی ہے، جب اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا نون الف، یہ مد لگی ہوئی ہے لہذا اس کو زیادہ دراز کریں گے، اس کو مد لازم حرف مخفف بھی کہتے ہیں۔ تو لیکن جب مد کی ہم وضاحت میں جائیں گے، مد کی اقسام اور ان کی تعریفات، ان کی مقداریں، ان کا نقشہ، اس وقت یہ چیزیں سمجھ آ جائیں کہ یہ کون سی مد ہے اور کیسے بنی، اس کا سبب کیا ہے۔ یہ نیچے دیکھ لیں لکھا ہوا اس طرح ہے، یہ سرا لکھا ہوا ہے، دھڑ چھوڑا ہوا ہے، لیکن مکمل اس طرح ہے، لام با، یہ مد والا حرف ہے، اس لیے اس کو زیادہ دراز کیا، یہ علی مدہ والا ہے، اس کو کم دراز کیا۔ یہ 2 حروف ہیں، 2 حروف کا مرکب ہے، اس طرح یہ کھول کر لکھا ہوا ہے وضاحت کے ساتھ، اس کو اس طرح پڑھیں گے عین لام، چونکہ دونوں حروف ہی مد والے ہیں لہٰذا ان دونوں کو دراز کیا جائے گا، لیکن مد میں فرق ہے، یہ مد لین لازم ہے اور یہ مد لازم حرفی مخفف ہے۔ حا جیم، یہ آپ دیکھ لیں، یہ الف مدہ والا بنے گا، یہ مد والا، اس کو کم دراز کریں گے، اس کو زیادہ دراز کریں گے۔ قاف لام، تو اصل میں اس طرح آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کو پڑھنا اس طرح وضاحت کے ساتھ، یہ مد والا ہے، اس کو دراز کریں گے، پر بھی کریں گے، قلقلہ بھی ہوگا کم درجے کا، اس کو بھی دراز کریں گے۔ یہ اب 3 حروف کے مرکب آ گئے، ٹھیک ہے، مرکبات آ گئے، با عین دال، اس کو کم دراز کریں گے، اس کو زیادہ دراز کریں گے، با عین
دال. اسی طرح یہ نون صاد را یا لام جیم. اس طرح یہ با سین میم، یعنی ان کو دراز کریں گے. یہاں پر سیٹی کی آواز آئے گی، یہاں پر پر کریں گے اور آخر میں دال ساکنہ پر قلقلہ ہوگا، جس طرح ہم نے پڑھایا تھا. جزاک اللہ.